السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ سامعین و سامعات کی اصلاح کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے اور آپ کے سدھار کے لیے ایک بہترین موضوع لے کر آیا ہوں، بہترین عنوان پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کا اور تاریخ اسلام کا اور دیگر علوم و فنون کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں بگاڑ کے جہاں بہت سے اسباب ہیں، ان اسباب میں سر فہرست خود ساختہ عقیدت کا بڑا دخل ہے۔ عقیدت منصوص علیہ بھی ہوتی ہے، جس پر کتاب و سنت کی مہر ہو، اللہ و رسول سے ثابت شدہ احکام و عقائد و اعمال ہوں، تو ان سے لو لگانا، ان سے محبت کرنا، ان پہ جمے رہنا، ان کے تقاضوں پہ عمل کرنا اور ان سے دل لگی رکھنا، انہیں نجات دہندہ سمجھنا، یہ تو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جیسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کا اقرار کر کے اس سے جڑا رہے۔ عقیدت کا معنی ہے گرہ باندھ کے بیٹھا رہے، یعنی اس سے جڑا رہے، اس سے لو لگا کے رکھے اور محبت کرے، اسی عقیدے پر جمع رہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، مسجود ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مولا دستگیر ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، صدقہ خیرات کے لائق، قربانی کے لائق اور دعا مانگے جانے کے لائق، سجدہ کرنے کے لائق، رکوع کرنے کے لائق اللہ رب العالمین کی سوا کوئی نہیں ہے، اور وہی بندوں کی، مخلوقات کی مشکلات کو اکیلا دور کرتا ہے، اور اس کے سوا کوئی مخلوق کا، بندوں کا، جنات کا، انسانوں کا، مردوں کا، عورتوں کا اور مفلوج لوگوں کا، مقروضوں کا اور امیر و غریب کا، مصیبت زدوں کا کوئی داتا دستگیر نہیں ہے۔ تو یہ عقیدت اللہ و رسول سے ثابت ہے، اسی کو استقامت علی الدین کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر جمائے رکھے۔ رہی دوسری عقیدت جو خود ساختہ ہے، لوگوں نے پیروں، ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں سے غلط عقیدت باندھ رکھی ہے۔ لوگوں کی کرامات کو دیکھ کر، لوگوں کے معجزات کو دیکھ کر وہ یہ تصور کر بیٹھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں اور ہمیں ان سے لو لگانا چاہیے، اور ان کے دربار پہ جا کر ہم دستے نیاز مندی دراز کریں اور ان کے در پہ ہاتھ پھیلائیں، ان سے حاجات مانگیں، ان سے مشکل کشائی، حاجت روائی کروائیں۔ تو کرامت کے ظہور کی وجہ سے، معجزے کے ظہور کی وجہ سے ان میں خود ساختہ ایک عقیدت مندی پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو معجزہ ظاہر ہوا ہے، خرق عادت کام ہوا ہے، عادت اور معمول کے خلاف جو واقعہ پیش آیا ہے معجزہ کے ذریعے یا کرامت کے ذریعے، اس میں دراصل قدرت اور طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ نے ایسا کر دکھایا ہے
انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ معجزات اور کرامات کے مظہر ہوتے ہیں، وہ مظہر نہیں ہوتے۔ مظہر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو غلط رویے کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ، اور غلط عقیدت مندی پر جمے رہنے سے دین میں تفریقہ آتا ہے، دین میں بدعات آ جاتی ہیں، دین میں شرک کو دخل ملتا ہے۔ تو غلط عقیدت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور صحیح عقیدہ کی نماز سے عقیدت باندھیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم حکم ہے، اس کے ذکر کے لیے اس کو فرض کیا گیا ہے، لہٰذا اس سے جڑے رہیں، اس کے احکام کو پورا کریں، اس کے فرائض کو تقاضوں کو پورا کریں، اور اس سے محبت رکھیں، اور قضا نہ ہونے دیں، وقت وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رمضان کے روزے بھی یہ عقیدت رکھے جانے کے قابل عبادت ہے۔ سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کے لیے ماہ رمضان مہمان بن کے آتا ہے، لہٰذا اس سے ہم جڑے رہیں۔ کوئی بھی ایک دن کا روزہ بھی قضا نہ ہونے دیں، اور مس نہ ہونے دیں، پورا کرنے کی کوشش کریں، دل و جان سے اللہ کا حکم سمجھ کر اور اجر و ثواب کا حامل اور باعث جان کر اللہ تعالیٰ سے پر امید رہ کر روزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ سے بھی عقیدت انسان رکھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور نصاب مکمل ہونے پر ایک مسلمان صاحب نصاب پر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کا دینا، اس کو ادا کرنا باعث اجر و ثواب اور نجات دہندہ ہونا، یہ جان کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عقیدت تو اللہ رسول سے ثابت ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ کرنا، عمرہ کرنا اور طواف کرنا، نوافل پڑھنا، یہ سب امور ایسے ہیں جو صحیح عقیدت مندی کے کام ہیں۔ ان کو اللہ کے احکامات اور فرائض و واجبات سمجھ کر ان کو کرنا، اور توحید سے لو لگا کے رکھنا، اور شرک سے یکسر بچنا، کیونکہ شرک سے اللہ نے منع کیا ہے اور توحید کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ صحیح عقیدت مندی ہے، اور غلط عقیدت مندی شرک ہے، اور خود ساختہ طریقوں سے لوگ جو عقیدت مندی کا شکار ہوتے ہیں وہ بدعات میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قوم نوح بھی عقیدت مندی کا شکار ہوئی تھی، اور جتنی بھی اقوام معذبہ ہے وہ سب غلط عقیدت کا شکار ہو کر کفر و شرک اور بغاوت و سرکشی میں مبتلا ہو گئی تھی قومیں۔ لہٰذا ہمیں خود ساختہ عقیدت مندی سے دل لگانے کے بجائے اللہ و رسول کے جو منصوص علیہ جو ثابت شدہ احکام و عقائد و اعمال سے ہم لو لگائیں، جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، صاف ستھرے انداز میں، دلائل کی روشنی میں، برہان کی روشنی میں اور ثبوت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ لہٰذا ان عبادات و عقائد و اعمال سے ہمیں عقیدت رکھنی چاہیے اور ان پر جمے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدت مندی سے لو لگانے کی اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط عقیدت مندی میں کا شکار ہو کر اور اپنے دین و ایمان کو ضائع کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہماری رہنمائی فرماتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر معصیت سے ہمیں بچائے رکھے، شرک و بدعات سے بچائے رکھے، غلط عقیدت مندی سے بچائے رکھے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔